بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن لوگوں کا ذکر میں نے کرنا ہے یہ وہ شمع رسالت کے پروانے ہیں جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ جو ہے وہ قربان کیا، اور انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج دین ہم تک یہ پہنچا ہے۔ اگر وہ لوگ اس طرح قربانیاں نہ دیتے تو یہ دین جس کے اوپر ہم بڑی آزادی کے ساتھ آج عمل کر رہے ہیں، اپنی مسجدوں میں آزادی کے ساتھ اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ اس دین کو بلند کرنے کے لیے اس قدر قربانیاں نہ دیتے تو شاید یہ دین اس طرح ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ لہٰذا ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے اور اس دین کو مال، جان، اولاد سب سے عزیز سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسلمان اس دین کو اگر عزت دیتا ہے، یعنی اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قربانی ہے، آپ کی شہادت ہے۔ 15 شوال کو جب غزوہ احد ہوا اور وہ کافر مشرک لوگ مکہ کے جن کے سردار غزوہ بدر میں جہنم رسید ہوئے، تب سے وہ یہ انتظام میں تھے اور اپنی انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ہر وقت اس عمل میں مصروف تھے کہ کس طرح ہم مسلمانوں سے اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لیں۔ لہٰذا غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، آپ کی عظیم قربانی ہے، آپ کی عظیم شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شہیدوں کے سردار وہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور قربانی کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بیوی ہندہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی۔ اس کے والد عتبہ کو حضرت امیر حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا۔ یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک وحشی غلام کو تیار کیا اور اس کو کہا کہ دنیا جہاں کی جو دولت، جو مال مانگے گا میں تمہیں دوں گی، لیکن میرے چچا، میرے والد کے جو قاتل ہیں امیر حمزہ، ان کو تو نے قتل کرنا ہے۔ تو وہ دنیا کے لالچ میں آیا، مال کی طمع میں آیا، اور جب یہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا، اس جنگ کے اندر وہ وحشی ایک تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا مجھے بتاؤ امیر حمزہ کون ہے، کہاں پہ کھڑا ہے، کس صف میں ہے، کس کونے میں ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب میدان جہاد میں، میدان جنگ میں تلوار لے کر اللہ کے محبوب سے اجازت لے کے آگے بڑھے نا، تو آپ نے تلوار چلائی، کافروں کو، مشرکوں کو گاجر اور مولی کی طرح آپ نے جب کاٹا، اور عثمان بن ابو طلحہ جس نے للکارا تھا، اس کے مقابلے میں جب حضرت امیر حمزہ آئے اور اسے اپنے اوپر ناز تھا کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے مقابلے میں آئے تو آپ نے فرمایا انا ابن ساقی الحجاج، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو حاجیوں کو پانی پلانے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ اس کے مقابلے میں آئے، اس وقت وحشی غلام جو تاک میں بیٹھا ہوا تھا
اس نے کسی سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ امیر حمزہ کھڑا ہے۔ اس نے وہاں سے نیزہ مارا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں لگا اور کمر کے پیچھے سے نکلا۔ آپ اٹھے، چلنے لگے، حملہ کرنے لگے، دشمن کے اوپر وار کرنے لگے، لیکن ہمت نہ لا سکے، نیچے گر گئے۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن جو افسوس والی بات ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی دشمن کسی دشمن کو مارے، جب اس کی جان نکل جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں، مر گیا ہے، چھوڑو اب کیا کرنا ہے۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارنے سے آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اس کے بعد بھی ان کی دشمنوں کی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ ہندا لاش کو تلاش کرتی رہی، آپ کی جسم کو ڈھونڈتے رہے کہاں پڑا ہوا ہے۔ جب نشاندہی ہوئی، پتہ چلا کہ یہ امیر حمزہ کا جسم ہے، تو اس وقت اس نے کہا ان کے سینے کو چاک کرو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سینے کو چاک کیا گیا، اندر سے کلیجہ نکالا گیا، کان علیحدہ کیے گئے، جسم سے ناک علیحدہ کیا گیا، ہونٹ علیحدہ کیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں۔ جسم کے 70 ٹکڑے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے اس دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے۔ اللہ کے محبوب کے سچا حضرت امیر حمزہ نے اپنی جسم کے 70 ٹکڑے کروائے۔ دشمنوں نے اس قدر حملہ کیا، اور آپ کی بہن حضرت صفیہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھو ہیں، ان کو جب پتہ چلا میرے بھائی نے جام شہادت نوش کیا ہے تو آپ زیارت کے لیے آگے بڑھنے لگیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوایا، فرمایا میری پھوپھو کو روکو، وہ اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی۔ جب ان کو روکا گیا، سمجھایا گیا کہ آپ مدینے چلے جائیں، انہوں نے آگے سے کہا دیکھیں اس زمانے کی عورتوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا طاقتور تھا۔ وہ دین کو سب کچھ اپنے لیے سمجھتے تھے، نبی کی عزت اور ناموس کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے تھے، اپنے بھائی کی پرواہ نہ کی، فرمایا مجھے جانے دو۔ اور جب حضرت صفیہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی کے جسم کے 70 ٹکڑے ہوئے ہیں، کوئی اور عورت ہوتی تو وہاں وہ سینہ کو بھی کرتی، ماتم کرتی، واویلا کرتی، چیخو پکار کرتی، لیکن حضرت صفیہ نے ہمت اور صبر کا وہ مظاہرہ فرمایا، نہ آپ نے سینہ کو بھی کی، نہ آپ نے ماتم کیا، نہ چیخو پکار کی، نہ واویلا کیا، بلکہ فرمایا میرے بھائی مجھے اپنی قسمت کے اوپر ناز ہے، کل قیامت والے دن جب شہداء اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو میں رب کے دربار میں یہ عرض کروں گی مولا مجھے اپنی قسمت کے اوپر ناز ہے کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں، میرے بھائی نے تیرے دین کے لیے اپنی شہادت جو ہے وہ حاصل کی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، تو مجھے اس کے اوپر ناز ہے، اس کے اوپر مجھے فخر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر شہید کیا گیا، جسم کے 70 ٹکڑے کیے گئے، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں اپنے چچا کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے میں ایک ایک کافر کو ماروں گا، 70 کافر جہنم رسید کروں گا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، محبوب انہوں نے ایک جان ماری ہے تو ایک کے بدلے میں آپ ایک کا بدلہ لے سکتے ہیں، 70 کا نہیں لے سکتے۔ میں قربان جاؤں اس رب العالمین کی عظمت اور شان کے اوپر کہ اس رب نے فرمایا بے شک یہ کافر ہیں، مجھے نہیں مانتے، میرے نبی کو نہیں مانتے، پر عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک قتل ہوگا، یہ قصاص ہو سکتا ہے، یہ بدلہ ہو سکتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 کو نہیں مارا جا سکتا۔ آج سوچنے والی بات یہ ہے کہ لوگ دنیا کے مال کی خاطر کتنے لوگوں کو ناجائز ناحق قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، عورت شوہر کو قتل کروا دیتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں ان ہستیوں کے اوپر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دین کی سربلندی کے لیے غزوہ احد کے اندر پیش کیے۔ دیکھیں 14 صدیاں گزر گئی،
آج بھی سید الشہداء کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر مسجد کے ممبر کے اوپر ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کا چرچا ہوتا ہے، آپ کی عزت اور ناموس کو سلام کیا جاتا ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر خیر کی برکت سے اس محفل میں مجلس میں بیٹھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔